تو محترم ناظرین، یہاں پر سوال یہ ہے کہ خالق کون نے کیسے خلق کیا ہے؟ خالق کون نے جہاں کو، ہستی کو کیسے خلق کیا ہے؟ تو یہاں پر ہم کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جیسے انہوں نے خود کہا تھا. دیکھیں، یہ جواب دینا میرا کام ہے. اگر اس جواب میں کچھ مقدمات لگتے ہیں تو وہ مقدمات کو پیش کرنا میرے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لوگوں کے ایلوسیڈیشن کے، لوگوں کی کو واضح کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس باتوں کو توضیح دے دیں، وضاحت کریں ان کی، کیونکہ اور اصل مناظرہ بھی وجود ہے پروردگار عالم پر ہے. تو میرے محترم ناظرین، کہ اس نے خلق کیسے کیا، اس نے خلق کیسے کیا، اس کے لیے جاننا ضروری یہ ہے. پرائمری کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ خالق ہے بھی کہ نہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ خالق ہے تو خود بخود آگے والا سوال واضح ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسا کیا. ہم یہاں پر کچھ مقدمات پیش کریں گے. یہ مادی دنیا موجود ہے، ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس کو تو کوئی شک نہیں کرتا کہ اس مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں ہوں، آپ ہیں، آپ کا گھر ہے. ابھی میں آصف صاحب بھائی سے بات کر رہا ہوں، آصف بھائی کسی روم میں بیٹھے ہیں، اس کے سامنے کیمرہ ہے. یہ سب حقیقی ہیں یا اوہام نہیں ہیں. سورج ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، سورج اٹھتا ہے، ہم جاب پہ جاتے ہیں، شام واپس آتے ہیں. یہ دنیا حقیقی ہے، یہ کسی کا وہم تخیل نہیں ہے. اگر یہ وہم تخیل ہے تو پھر سائنس بھی باطل ہے، اور بایولوجی بھی باطل ہے، فزکس باطل ہے، کیمسٹری سب کچھ باطل ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ واقعی ایک دنیا ہے. یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے. یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے. ابھی ہم 2025 میں ہیں. پچھلے والا سال 2024 تھا، اس سے پہلے والا سال 2023 تھا، اس سے پہلے والا سال 2022 تھا. یہ ٹائم لائن اگر اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے اور یہ دنیا ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے تھا. لیکن اگر یہ دنیا، اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، نہیں تھا پھر یہ آغاز ہوا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کو کسی نے بنایا ہے، کسی نے اس کو بنایا. اب کیا اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس ٹائم لائن میں، یہ اس کا ایک ٹائم لائن ہے، یہ شاید بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے یا بگ بینگ سے پہلے بھی کئی بگ بینگ تھے. یہ انفینٹ ایک سلسلہ ہے، لامحدود ہے. اگر ہمیشہ سے ہے تو پھر اس کا کوئی بنانے والا نہیں. اگر میں اس روم میں آیا، اس کمرے میں آیا، کل بھی یہاں پہ یہ ایک کمپیوٹر یہاں پہ پڑا تھا، لیپ ٹاپ پڑا تھا، آج بھی آیا ہوں تو ایک لیپ ٹاپ ہے، تو لازمی بات ہے کسی نے اس لیپ ٹاپ کو یہاں پہ میرے ایک دن میں نہیں رکھا ہے، کیونکہ پہلے سے موجود تھا. اگر یہ دنیا ہمیشہ 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 ہے تو اس ہمیشہ ہے، کسی نے نہیں بنایا. لیکن اگر یہ دنیا نہیں تھا، وجود میں آیا ہے، تو کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہے. کیوں کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتا؟ بات بہت واضح ہے. ایک کرکٹر جو نہیں ہے وہ بالنگ نہیں کر سکتا. ایک بیٹسمین جس کا وجود نہیں ہے وہ نہ چکے مار سکتا ہے نہ چوکے مار سکتا ہے. ایک فیلڈر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کوئی میچ نہیں کھیل سکتا. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. اگر کوئی باورچی ہے تو کھانا پکائے گا، اگر باورچی نہیں ہے تو کھانا نہیں پکائے گا. اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. من جملہ جن چیزوں کو نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا. یہ پین اگر نہیں تھا، اس پین کو کسی شخص نے بنایا ہے، کسی دوسرے شخص نے بنایا، اس پین کو خود پین نے نہیں بنایا. یہ دنیا، یہ پوری ہستی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے. اگر یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک اس کا نقطۂ آغاز ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کا کہ ایک بنانے والا ہے. تو سوال اصل میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ دنیا جس ٹائم لائن میں ہے، یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت واضح ہے دیکھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، میری بات پہ توجہ کرنے والوں کے لیے، کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. یہ موجودہ دور میں جب بہت سارے سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں، کہ بہت سارے فزسسٹ یہی کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے آغاز ہوئی، وہ ہمارے لیے بہت آسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ نزاعی نہیں ہے کہ بگ بینگ سے پہلے نہ میٹر تھا، نہ ٹائم تھا، اور نہ اسپیس تھا، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. یہاں پہ ایک مقدمہ بتانا ضروری ہے. ایک چیز جو نہیں ہے وہ وجود میں آتی ہے تو اس کو کسی نے بنایا، خود بخود وجود میں نہیں لاتا. یہ فزکس میں علی الاقل اس کے 6-7 قوانین ہیں
the law of conservation of mass and energy, the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics, quantum field theory principles, और इसके अलावा Noether theorem, और इसके अलावा the theory of general relativity, ये सब अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो मसला ये बहुत वाज़ह है, अगर आप अपने घर में वहाँ पे कोई टीवी नहीं थी कल, आज वहाँ पे एक टीवी पड़ी है, तो उसका मतलब है किसी ने लाया, वो खुद वहाँ पे पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना। एक चीज़ जो नहीं थी बाद में वजूद में आती है तो वो दलील मांगता है। खुद ब खुद चीज़ें नहीं होती, खुद ब खुद बिज़ात खुद कोई चीज़ पैदा नहीं होती, ठीक है, जो पहले नहीं थी। अगर पहले से थी तो दलील नहीं मांगता। तो अच्छा, तो ये बात यहाँ पे पहुँचती है कि ये दुनिया हम पहले जाते हैं, ये टाइम लाइन इसकी इन्फिनिट है या इसका नुक्ते आगाज़ है। इसका नुक्ते आगाज़ है, वो क्यों है? क्योंकि हम अभी 2025 में हैं। हम 2025 में पहुंच ही नहीं सकते अगर 2024 हमसे पहले नहीं होता। टाइम सेंचुरीज से बने होते हैं, टाइम ईयर से, सालों से बने होते हैं, टाइम दहाइयों से बने होते हैं, सालों से, महीनों से, दिनों से और घंटों से, सेकंड से बनते हैं। इनका जो भी हम नाम रख दें, जो भी यूनिट आप इस्तेमाल करें, सेकंड इस्तेमाल करें या उससे भी सब यूनिट इस्तेमाल करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे बनता है। अगला सेकंड आता ही नहीं जब तक कि पहला सेकंड खत्म ना हुआ, इसका वजूद ही नहीं आता। यानी हम 2025 में आ ही नहीं सकते जब तक 2024 ना गुजर चुका हो। तो क्या ये, अगर हम ये पिछले चले जाएं 2024, फिर मसल फर्स्ट सेंचुरी में चले जाएं, फिर माक़बल मसीह में चले जाएं, तो ये इन्फिनिट चला जाता है, ये इन्फिनिट नहीं चला जाता। उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी चीज इन्फिनिट चीजों पर डिपेंड करती हो तो वो कभी वजूद में नहीं आती। उसकी मिसाल यह है, जैसे मैंने ओएस साहब को मिसाल दिया था और बहुत सारी भी मिसालें हैं, कि अगर आप रोटी लेने जाएं या रेलवे टिकट पे जाएं, रेलवे टिकट खरीदने के लिए, आपसे पहले अगर 1000 आदमी है तो 1000 आदमी के बाद आपकी बारी आएगी। अगर आपसे पहले लातेदाद लोग हैं तो आपकी बारी कभी नहीं आएगी, आपकी बारी कभी नहीं आएगी। अगर आप मुझसे कहते हैं ना कि मुझे $100 दे दो, मैं 2 दिन के बाद आपको दूंगा, तो मैं $100 आपको कर्जा में दे देता हूं, 2 दिन के बाद आप मुझे देंगे। लेकिन अगर आप ये कहते कि मैं लातेदाद दिनों के बाद आपको वापस करूंगा, लातेदाद का मतलब है कि कभी खत्म ना होने वाली, तो आप मेरे पैसे को कभी वापस नहीं करेंगे। आप भाई से गुजारिश है कि मेरी बातें गलत भी हैं तो आप सुने। आपने 12 मिनट का वादा दिया था कि आप तसल्ली से सुने। तो अर्ज यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन कि हमसे पहले जो लम्हात हैं, हमसे पहले जो सेकंड्स हैं, इस जमाने से पहले, ये कि अगर इन्फिनिट है तो हमारी इस 2025 की बारी कभी ना आती। अगर 2025 की बारी आई है तो मतलब यह है कि इसका एक नुक्ते आगाज है। हम जिस लम्हे में, इससे पहले इन्फिनिट लम्हे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम रोटी के लाइन में गए हैं वो सुबह रोटी लेने घर वालों के लिए, अगर हमसे पहले इन्फिनिट लोगों तो कभी हमारी बारी नहीं आई। लेकिन अगर 1 घंटे 2 घंटे के बाद हमारी बारी आती है रोटी लेने या रेलवे टिकट में टिकट लेने की, तो इसका मतलब है कि हमसे आगे जितने लोग थे वो महदूद थे, 100 थे, 2000 थे, फर्क नहीं पड़ता, महदूद थे। तो अभी हम जिस लम्हे में हैं, जिस लैल नहार के जिस सेकंड में हम वाक़े हैं, क्योंकि ये सेकंड हकीकी है, तो इससे पहले वाले जितना टाइम है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है, महदूद है। इसका मतलब यह है कि इसका एक नुक्ते आगाज है। जहां से इस दुनिया का आगाज हुआ है, उससे पहले ये दुनिया नहीं थी, उससे पहले ये दुनिया नहीं थी। अब दुनिया अपने आप को नहीं बना सकती, नहीं थी, किसी ने इसको बनाया। बनाने वाला कौन, ये तो साबित हो गया, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता, ना ओएस साहब कर सके, ना ये कर सकते हैं कि हमारे इस इस्तिदलाल को इसके अपनी मेरिट पे ले लें और इस पे कोई शक करें, ठीक है ना। इसको क्या एक बनाने वाला है, वो बनाने वाला कौन है? वो बनाने वाला जिस्म नहीं हो सकता, जिस्म नहीं हो सकता और जिस्मानी नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, हम भी ये कहते हैं उस जैसा कोई नहीं। आप कहते हैं वो हमें नजर नहीं आता, हम कहते हैं इसीलिए वो खालिक है क्योंकि वो नजर नहीं आता। आप कहते हैं हर चीज की मकान होती है, उसकी मकान नहीं है, हम कहते हैं इसीलिए वो हर चीज का खालिक है क्योंकि उसकी मकान नहीं है। क्योंकि जिसकी मकान है, जिसकी जमान है, जिसका जिस्म है, वो किसी चीज को अदम से वजूद में नहीं ला सकता। मटेरियल चीजें दूसरी मैटर को पैदा नहीं कर सकते। ये फिजिक्स में एक तयशुदा बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, the second law of thermodynamics, और बहुत सारे फिजिक्स में उनका मजमूआ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन। आप पढ़ें
फिजिक्स में आप सर्च करें लॉज ऑफ कंजर्वेशन, एक लॉ नहीं है, बहुत सारे लॉज हैं। आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ज़रूर हो जाएगा अगर मैटर को पैदा कर सका। तो अर्ज ये है, वो जिस्म जिस्मानी नहीं है। जब जिस्म जिस्मानी नहीं है तो जब कैसे का सवाल करते हैं कि उसने कैसे खल्क किया है, हाउ, ये हाउ का सवाल आप ये कहते हैं कि उसकी मिसाल हमें ला के दो, वो ला मिसाल है। हर चीज मादी है, वो गैर मादी है, तो किसी चीज उसका मानंद ही नहीं, लैसा कमिथलिही शै। और जब हम हाउ का सवाल करते हैं, कैफियत का सवाल करते हैं, तो हरकत और नक्ल इंतकाल का, मोशन का और टाइम का और स्पेस में एक चीज कैसे एक्ट करती है उसके मुतालिक हमने सवाल किया। उसका शक्ल, उसका हैयत, उसका टाइम कैसे बदल गया ये फेल करते हुए, जब उसका शक्ल ही नहीं है, जब उसकी सूरत ही नहीं है, जब उसका टाइम ही नहीं है, जब उसका एक मिनट, जब उसका स्पेस ही नहीं है, तो उसका मतलब ही यही है कि उसके मुतालिक ये सवाल करना गलत है कि उसने कैसे खल्क किया, क्योंकि कैसे का सवाल मादी चीजों के लिए होता है। मावरा ए मादा, जो मादा से मुनज़्ज़ह है, उस जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ पोल, कि कुत्ब शिमाल से शिमाल, कुत्ब शमाल से शिमाल कोई चीज है ही नहीं, ये सवाल ही गलत है। व्हाट्स आफ्टर नॉर्थ पोल? आफ्टर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मजीद नहीं है, नॉर्थ नहीं है। जब नॉर्थ में पहुंच गए ना, मजीद नहीं है उधर नॉर्थ। तो ये सवाल ही, प्रिजम्पशन ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। एक चीज जो मादी नहीं है उसमें आप तलाश करें कि मादे के सिफात। एक चीज जो सुनने वाली है, आवाज सुनने वाली, आप उसमें तलाश करें कि इसमें की रंग कैसी है। साउंड का रंग नहीं होता, रंग का साउंड नहीं होता। जो चीज एक सिफत से मुबर्रा है उसमें वो सिफत तलाश करना वो बेवकूफी है। मेरा 12 मिनट आपका टाइम। आसिफ साहब, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे क्यों म्यूट किया था, हालांकि मैंने आपको कहा था कि मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपने मुझे म्यूट किया, व्हिच इज नॉट गुड। कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप बात करेंगे तो अल्लाह भी म्यूट होंगे, फिक्र ना करें। खैर, अपना खुतबा दे दिया तो अब प्लीज मुझे भी बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा। आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन करें, अल्लाह यारी साहब अगर बोलेंगे तो म्यूट हो जाएंगे आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन में। हसन अल्लाह यारी साहब, मैंने आपसे सिर्फ 3 सवाल किए थे। पहला सवाल मेरा ये था कि आपके खालिक कायनात इस्लामी अल्लाह ने इस कायनात को कैसे खल्क किया। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि आपके अल्लाह ताला ने इस कायनात को खल्क कैसे किया। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये था कि आपके खालिक कायनात ने इस कायनात को खल्क कैसे किया। आपने तीनों के जवाब नहीं दिए। आप, मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अपने अल्लाह ताला को पहचाना और आप उस तक गए। मुझे एक बात बताएं कि जो डेफिनेशंस आप मुझे अपने अल्लाह मियाँ की बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि वो गैर मादी है, वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है, उसकी कोई मिसल नहीं है, और ये तो सब दावे हैं ना। इसका सबूत आपके पास कोई नहीं है कि आपका खुदा इस तरह का है। ये सिर्फ एक किताब के अंदर आप लोगों ने लिख रखा है कि मेरा खुदा इस तरह का है, और आप उस खुदा का दावा सबके सामने रख रहे हैं। आपके पास इंडिपेंडेंटली इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि आपका खुदा है और वो इस तरह का है। दूसरी बात, आपने बात की इनफाइनाइट रिग्रेस की, कि अगर 2024 है, अगर 2025 है तो इसका मतलब है कि 2024 भी होगा। ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। मुझे सिर्फ एक बात ये बताएं कि यही चीज जब हम कहते हैं कि टाइम और स्पेस 2024 से शुरू हुआ, उससे पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, तो आप अपना इस्लामी अल्लाह उस इनफाइनाइट रिग्रेस में रखकर ये मंतकी मुगालता क्यों करते हैं? मैं अगली चीज, आपने कहा कि कॉज़ैलिटी, आपने कॉज़ैलिटी की अपनी गुफ्तगू में बात की कि यहाँ पर फ्रिज के अंदर अगर कोई सामान रखा हुआ है तो उसको किसी ना किसी ने रखा हुआ है। ये फिजिकल यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हसन अल्लाह यारी साहब इधर देखें, ये जो पेन है, क्या ये पेन कायनात बनने से पहले वजूद रखता था? तो इसका आसान सा जवाब है कि ये पेन कायनात बनने से पहले वजूद नहीं रखता था। ये जो ग्रेविटी इस पेन के ऊपर असर अंदाज हो रही है, ये कायनात बनने से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसका मतलब ये है कि आपकी कॉज़ैलिटी जो है वो बिग बैंग से बाद शुरू होती है। ठीक है, आपकी कॉज़ैलिटी प्रीसीड नहीं करती बिग बैंग को। इसका मतलब ये है कि जो कॉज़ैलिटी है वो इस यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है, ना कि यूनिवर्स की प्रॉपर्टी का बाय प्रोडक्ट जो है वो ये कॉज़ैलिटी का जो बाय प्रोडक्ट है वो ये यूनिवर्स है। ठीक है, क्योंकि अगर तो आप कहते हैं कि कॉज़ैलिटी तब एग्जिस्ट करती थी, तो फिर इसका मतलब है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कॉज़ैलिटी प्रीसीड करती है बिग बैंग को।
اگلی بات آپ نے جو کہ آپ کا بہت خوبصورت سا ایک اور آرگیومنٹ ہے کہ خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا، خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا. تو سر 1927 کے اندر لنڈن کے ٹاؤن ہال کے اندر برٹرینڈ رسل نے کھڑے ہو کر بتایا تھا وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن کے اندر کہ اف ایوری تھنگ مسٹ ہیو اے کوز اینڈ اف دیر از سم تھنگ وداؤٹ کوز say God, then the idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, why not this universe? اگر آپ کا خدا خود بخود ہو سکتا ہے، اگر آپ کا اتنا بڑا خدا خود بخود ہو سکتا ہے، تو یہ چھوٹی سی کائنات خود بخود کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کس طرح سے کنکلوڈ کر لیا کہ اس کائنات کو آپ کے اللہ نے بنایا اور وہ اور کوئی خدا نہیں بلکہ وہ آپ کا اسلامی اللہ ہے. آپ نے اپنی 12 منٹ کی گفتگو میں کہیں بھی مجھے نہیں بتایا کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے وجود بخشا. آپ نے صرف اس کی ڈیفینیشنز ہمارے سامنے رکھی جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں، جو ایک دعویٰ ہے. اس کا انڈیپینڈنٹ ثبوت آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے. آج رات کو جب آپ گھر جا کر سوئیں گے تو سونے سے پہلے آپ کو بھی پتا ہے کہ جس خدا کا آپ تعارف لوگوں سے کرواتے ہیں اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ صرف آپ کا ایمان ہے. اگر آپ کا خدا آپ کا ایمان نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی ہم سے یہ ڈیبیٹ کر کے اپنے خدا کو پروو کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی. آپ کا خدا تو آپ کا ایمان ہے، تو پھر کیوں آپ مولی دین کے پاس آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے؟ جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ریشنل نہیں ہوتا، جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ایمان اور وہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا. حسن اللہ یاری صاحب، میں دوبارہ جانے سے پہلے ایک بار پوچھوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات اس کائنات کو کیسے وجود بخشا؟ مجھے اس ایک کوسچن کا جواب دیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس یونیورس کو، اس مادی کائنات کو، ایک غیر مادی جو طاقت ہے، اس نے کیسے، کس میکانزم کے تھرو اس نے یہ کائنات بنائی؟ بتائیں حسن صاحب. اوکے اب آپ ان کو کراس ٹاک نہیں کریں گے صاحب بھائی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کم ڈیبیٹنگ جو ہے نا ایک پروسیس چل رہا ہے، تو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سوال پوچھ لی اور آپ نے کراس ایگزامینیشن کر لی. اب آپ کی کراس ایگزامینیشن وہ کر دیں گے اور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، اور حسن اللہ یہ صاحب آپ کی باری ہے. تھینک یو سر. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو میوٹ کیا جائے کہ میرے بیچ میں نہ بولیں. تھینک یو سر. نہیں بولیں گے، وہ نہیں بولتے، نہ بولیں. میں ان کے اس بات سے آغاز کرتا ہوں. انہوں نے کئی سوالات کیے، کہتے ہیں میں ایک سوال کیا، بہت سارے سوال کیے نا. ایک بات انہوں نے کیا کہ جو ایمان کی بات ہوتی ہے وہ ریشنل نہیں ہوتی. آپ نے اس کے بعد کی دلیل دی ہے. شاید دوسروں کے اس طرح ہو، دوسرے مذاہب میں اس طرح ہو کہ ان کی جو بات ہے، ان کا ادعا، اس کی دلیل نہیں ہوتی. وہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، بالخصوص کرسچینٹی میں کہ اللہ ہے، ایک ہے، پھر وہ تین ہے، اس کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا کوئی دلیل نہیں ہوتا. لیکن ہم کسی چیز کا ادعا نہیں کرتے مگر اس کے پاس بہت ہی واضح پروف ساتھ میں. تو الحمدللہ یا اسلام کا طرۂ امتیاز ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے سب کچھ ہے، ریشنل ہے اور نہایت ہی ریشنل ہے. اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے پاس ہماری مخالفت کرنے کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل سے خداحافظی کر لیں. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کی ہے کہ یہ خالق کون یا غیر مادی یہ کوئی چیز بھی ہے. میں نے بہت واضح دلیل پیش کی ہے، آپ نے سنا نہیں ہے. اگر آپ نے میرے جو میں نے دلیل دی ہے، اس کے مقدمات دیا، میں نے اس کے کنکلوژن لے لی ہے، اس کے کسی مقدمے کو آپ رد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ دنیا کا ٹائم لائن نہیں ہے، دنیا کا ٹائم لائن انفینٹ ہے. بھائی آپ نے وہ تو کوئی رد نہیں کیا. آپ یہ تو بھی مانتے ہو، خود بھی یہ بھی مانتے ہو کہ دیکھیں پرانے زمانے کے جو ملحد تھے وہ عقل ان میں عقل تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا. ان کی بات صحیح ہے، اگر ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کو کسی نے نہیں بنایا. آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیشہ سے نہیں رہا، اس کا نقطۂ آغاز ہے، یہ بھی کہتے ہو. اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس کو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا کوئی چیز، یہ بھی مانتے ہو، پھر کہتے ہو اس کا کوئی بنانے والا نہیں. تو آپ ان میں سے دیکھیں، یہ آپ کی بات نہایت ہی ہر عاقل جانتا ہے کہ آپ کی بات غلط ہے. کہ اگر اس کا نقطۂ آغاز ہے اس سے پہلے نہ پہلے تھا نہ ٹائم تک کچھ بھی نہیں تھا، پھر یہ آ گیا. چیز اپنے آپ کو خود وجود میں نہیں لا سکتا. یہ پوری دنیا جانتی ہے، یہ فزکس ہی کہتی ہے. تو اس کا ایک بنانے والا ہے، وہ بنانے والا وہ جسم نہیں ہو سکتا کیونکہ میٹر کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ بہت واضح ہوا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی غیر مادی خدا کا آپ نے ثبوت نہیں دیا، بہت واضح ہم نے ثبوت دیا. اور آپ بالکل یا تو سمجھنے سے آپ قاصر ہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں اس کا کوئی رد نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ کازیلٹی پہ آپ نے اتکا کیا. کازیلٹی صرف اس دنیا میں، ہم اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں بھائی، اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہ دنیا دیکھیں، چاہے ایک چیز ہو، چھوٹی سی چیز میری انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی خود بخود پیدا نہیں ہوتی، یا یہ چیز بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہو.
آپ اس انگوٹھی کے ساتھ اس کمپیوٹر کو بھی لے لیں، اس گھر کو بھی لے لیں، اس زمین کو بھی لے لیں، سورج کو بھی لے لیں، ہمارا جو منظومہ شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، لے لیں، پوری گیلیکسی کو لے لیں، اس کے بعد پوری دنیا کو لیں، ان سب پہ یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے کہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ہم اسی فزیکل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے کہا کہ 1927 میں رسل صاحب نے لندن میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہر چیز کی کاز ہوتی ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال نہایت، یا اس رسل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی نہیں کہتا کہ ہر چیز کی کاز ہوتی ہے. ہر چیز جو پہلے نہیں تھی وجود میں آئی ہے اس کی کاز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب ٹائم سے ماورا ہے، جب اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، زمان نہ اس کا زمان ہے نہ مکان ہے، لا زمان لا مکان ہے، جب اس کا مکان نہیں تو اس کے لیے پہلے کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ہر پہلے سے پہلے، وہ ہر بات کے بعد ہے، کیونکہ اس کا پہلے وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں اس کا کوئی کاز ہے، اس کو کسی نے بنایا. تو برٹراند رسل صاحب نہایت بیوقوف تھے کہ ان کو مسلمانوں کی بات کا پتہ ہی نہیں تھا. ایک ایسی چیز کا وہ انکار کر رہے تھے کہ وہ کسی نے بولا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ شاید کرسچینٹی میں یہ باتیں ہوں، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ ہر چیز کی کاز ہوتی ہے. اس چیز جو پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، وہ ہر انسان جانتا ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں سے کنکلوڈ کیا ہے کہ آپ کا خالق کون ہے؟ آپ کا یہ خالق کون ہے؟ تو میرے بھائی، آپ کون ہیں؟ آپ ہیں طاہا بھائی. آپ کہیں جاب بھی کرتے ہوں گے، آپ کے پاس آسٹریلیا کی شہریت بھی ہوگی، پاکستان کی بھی سٹیزن شپ ہوگی، آپ کے پاس ہیلتھ ہسٹری ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک شخص ہیں، آپ کے زندگی کے مختلف جہات ہیں، مختلف فیسٹس ہیں، صفات ہیں. آپ کسی کے بیٹے ہیں، آپ کسی کے بھائی ہیں، آپ کا ایک مکان رہائش ہے، آپ کی ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ کا ایک فائنینشیل سچویشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ گاڑی ہوگی، بینک اکاؤنٹ ہوں گے، گھر انشاءاللہ ہوگا، یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. آپ کی ایک ٹریول ہسٹری ہوگی کہ آپ دنیا میں کہاں کہاں پہ سفر کیا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، جب کوئی شخص آپ سے یہ نزاع کرتا ہے کہ آپ تہاں نہیں ہیں، ایک شخص آپ سے کہتا ہے آپ تہاں نہیں ہیں، اور کہتا ہے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا یہ بینک اکاؤنٹ بھی آپ کا نہیں ہے، یہ گھر بھی آپ کا نہیں ہے، یہ فلان چیز بھی آپ کا نہیں ہے، بھئی آپ کا ایجوکیشن بھی نہیں ہے، یہ جاب بھی آپ کا نہیں ہے، تو اس ہر بات کا ثبوت ایک نہیں ہوتا. آپ پہلے ثابت کرتے ہیں کہ جی میں تہاں ہوں، دیکھو یہ میری پکچر لگی ہے، یہاں پہ میری نام ہے، یہ میں ہی ہوں، تہاں ہوں. اس کے بعد دوسرا ڈاکیومنٹ دکھائیں گے کہ بھئی دیکھو میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے. اس کے بعد تیسرا ڈاکیومنٹ دکھائیں گے کہ میری ہیلتھ ہسٹری اس طرح ہے. اس کے بعد دکھائیں گے کہ میں فلان شخص کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک ہی فرد ہیں، آپ کے مختلف صفات ہیں، مختلف آپ کے زندگی کے جہاد ہیں، اور ہر ایک کی دلیل اپنی ہوتی ہے. ابھی ہم نے ثابت کیا کہ اس کون کا ایک خالق ہے. اب مزید دیکھیں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، قرآن میں، سنت میں، اسلام میں اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے، جیسے آپ صرف تہا نہیں ہیں، آپ صرف تہا اکرام نہیں ہیں، آپ کے زندگی کے مختلف فیسٹس ہیں. شناختی کارڈ تو صرف اتنا ثابت کرے گا کہ آپ تہا ہیں، آئی ڈی کارڈ. ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ تو ثابت نہیں کرے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، وہ یہ تو ثابت نہیں کرے گا کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے، آپ شادی شدہ ہیں یا وہ تو نہیں ہوگا. اس کے لیے الگ آپ نکاح نامہ دکھائیں گے، آپ اپنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دکھائیں گے، وہ ان کے لیے. تو اب ہمارے ہاں ہم نے جب خالق کون ثابت کیا ہے، کیا وہ سمیع بھی ہے، کیا وہ بصیر بھی ہے، کیا وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، کیا وہ رازق بھی ہے، جو بقیہ صفات ہے. آپ ایک ایک سوال کیجئے، اس کے جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ ہم سے توقع نہ کیجئے